بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کا غدار حسین بن علی شریف مکہ جس نے فلسطینیوں کا سودا کیا۔ فلسطین کا غدار یروشلم پر بخت نصر اور رومی بادشاہ ٹیاٹس کے حملوں نے یہودی قوم کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان حملوں کے بعد یہ قوم ایسی بپہرے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی گھر رہا اور نہ ٹھکانہ، جس کے بعد یہ لوگ مختلف ملکوں میں اپنی جانیں بچا کر ہجرت کر گئے۔ 1800 میں یہودیوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے صہیونی تحریک کا نام دیا، جس کا مقصد تھا دنیا میں بکھرے یہودی قوم کو اکٹھا کر کے یروشلم پر پھر سے قبضہ جمانا اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے پوری دنیا میں یہودی حکومت قائم کرنا۔ مگر اس بار اس صہیونی طاقت کا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عبدالحمید سے تھا، جو یہودیوں کی اس تحریک پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا ہر منصوبہ عثمانی سلطنت کے آگے بے بس دکھائی دیتا اور وہ پایہ تکمل تک پہنچنے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا۔ آخرکار صہیونی تحریک نے وہ چال چل دی جس سے سلطنت عثمانیہ کے طاقتور بادشاہ کو بھی قابو کر لیا گیا۔ جب تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑے غدار نے کیا، فلسطین کے ساتھ سب سے بڑی غداری کرنے والا دھوکے باز کون تھا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اسلام وائس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔ یہودی قوم جب اپنی جانیں بچا کر یروشلم سے نکلے اور مختلف ممالک میں جا کر پناہ لی، مگر یہ لوگ جہاں بھی گئے اپنی فطرت و عادت سے ہر جگہ فساد سے ہی پہچانے جاتے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت سے یہ لوگ اپنے اس مسیح کے انتظار میں ہیں جس کے ذریعے یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہودی قوم کا اپنے مسیح کا انتظار کرتے کرتے جب وقت گزرتا گیا اور ان کا مسیح نہیں آیا تو انہوں نے ایک بھیانک خطرناک بنائے گئے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا، جس کا سب سے پہلا مقصد اپنی بکھری قوم کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلی عالمی صہیونی کانگریس کا انعقاد ہوا، جسے صہیونی کے بانی تھیوڈور ہرٹزل نے پہلی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں جعلی ریاست کو قائم کرنا تھا اور پھر ماؤنٹ زیون کو حاصل کرنا۔ یروشلم کے پرانے شہر میں ایک پہاڑی جہاں پر مسجد اقصی آباد ہے، یہودیوں کے مطابق اس جگہ پہلے ہیکل سلیمانی قائم تھی۔ اپنی ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہودی قوم برطانوی سلطنت کی چوکھٹ پر حاضر ہوئی۔ سلطنت برطانیہ کو اس وقت کی طاقتور ریاست سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت برطانیہ نے پہلے تو اس بات کو عام سی بات سمجھ کر رد کر دیا، مگر یہودیوں کی یہ تحریک روز بروز زور پکڑتی گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانوی سلطنت نے یہودیوں کو یوگنڈا، سائبرس اور سائبیریا میں
کچھ علاقے انہیں دینے کی منظوری دی تو صہیونی تحریک نے ان علاقوں سے انکار کر دیا۔ یہودی اپنے اسی ضد پر قائم رہے کہ انہیں صرف فلسطین میں آباد ہونے کی ہی جگہ دی جائے جو عربوں کا وطن ہے اور جس کا ذکر قرآن اور تورات میں ہوا ہے۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ بھی یہودیوں کی شاطرانہ چالوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب سلطان تک یہودی کی اس چال کی خبر پہنچائی گئی تو سلطان عبد الحمید 1871 سے پہلے ہی فلسطین کے 80% علاقے کو عثمانیہ سلطنت کی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ تھیوڈل ہرڈلز 1806 سے 1902 کے درمیان کئی مرتبہ استنبول کے چکر لگا چکا تھا، جس کا مین مقصد سلطان عبد الحمید سے ملاقات کرنا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودیوں کو مہاجرین کے طور پر پناہ دے تو یہودی سلطنت کے ماتحت رہتے ہوئے ٹیکس کی مدد میں کثیر رقم بھی ادا کرتے رہیں گے۔ صہیونی کی اس پیش کردہ تجویز کو سلطان عبد الحمید نے بغیر کوئی دیر کیے ٹھکرا دیا اور حکم دیا یہودیوں کی فلسطین میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ سلطان عبد الحمید یہودیوں کی اس چال سے اچھی طرح واقف تھے کہ صہیونی کس عزائم سے فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان عبد الحمید فلسطین میں کسی قسم کی شماریات میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا سلطان نے ہرڈلز کو فلسطین کا 1 انچ علاقہ بھی یہودیوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی مالی پوزیشن اچھی نہ تھی اور بیرونی قرضوں کا وزن سلطنت پر تھا۔ چنانچہ ہرڈلز نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی کہ آپ کا تمام قرضہ یہودی اتار دیں گے۔ چنانچہ ہرڈلز جو چالیں چل سکتا تھا اس نے استعمال کر کے دیکھ لیے، مگر جواب ایک ہی ملا: یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے۔ فلسطین میری ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ اس مقدس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے شہدوں کا یہاں خون بہایا گیا اور بے شمار قربانیوں کو بعد اسے حاصل کیا گیا۔ یہ سرزمین شہیدوں کے مقدس خون سے سیراب ہوئی اور میرے جیتے جی فلسطین کا ذرہ بھر بھی ٹکڑا تم یہودی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہرڈلز اپنے شکوک و شبہات کو اپنے سامنے سچ ثابت ہوتا دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ سلطان عبد الحمید کے ہوتے ہمارا منصوبہ کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت ہرڈلز نے صہیونی تحریک کی راہیں فری میسن کی جانب موڑتے ہوئے اتحاد کر لیا۔ اس وقت کے شریف مکہ اور جوان ترک تنظیم کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ حسین بن علی شریف مکہ یہی وہ شخص تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور فلسطین میں یہودیوں کی مدد کر کے انہیں آباد کیا گیا، جنہوں نے بعد میں ایک ریاست کے طور پر اسرائیل کی بنیاد کو ممکن بنا دیا۔
یہاں پر اس بات کو بھی نہیں بھولا مسلمانوں کے لیے اہم و مقدس سمجھے جانے والے شہر مکہ اور مدینہ ہے۔ اس وقت یہ تمام علاقے عثمانی سلطنت کے پاس ہونے کی وجہ سے وہاں پر شریف مکہ کو مقرر کیا جاتا، جس کا کام دوسرے ممالک سے آنے والے تمام عازمین حجاج کی دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں جس شریف مکہ کو مقرر کیا گیا تھا وہ حسین بن علی تھا، اور یہ اس وقت فری میسن تنظیم کے لیے خفیہ طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اس کا باقی خاندان تو سلطان عبد الحمید کو خلیفۃ المسلمین مانتے تھے، لیکن شریف مکہ کا مقصد یہ تھا کہ حجاج کے علاقے کو عثمانی سلطنت سے الگ کرتے ہوئے وہ نہ صرف حجاج بلکہ تمام عرب ممالک کا سربراہ بن جائے گا۔ پہلے یہودی بھی فلسطین میں قیام کے لیے برطانیہ کی چوکھٹ پر جا چکے تھے۔ ادھر شریف مکہ نے عرب کا سلطان بننے کے لیے برطانیہ سے مدد مانگ رکھی تھی۔ 1915 میں ترکوں پر اتحادیوں کے حملے کی ناکامی کی صورت میں شریف مکہ حسین بن علی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانوی سفیر ہنری میکمہن کو خط لکھا دیا کہ اب برطانوی سرکار عالم اسلام کے عرب ممالک کی منظوری دے، کیونکہ عرب اب عثمانی سلطنت سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ برطانوی سرکار کو اور کیا چاہیے تھا، وہ یہی چاہتی تھی، لہذا اس نے اس تجویز کو پسند کیا۔ 1916 میں شریف مکہ نے عثمانی سلطنت کے خلاف برطانوی سرکار سے وعدے وعید کر کے سلطنت عثمانیہ کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان عبد الحمید کی سلطنت کو برباد کرنے کے بعد برطانیہ کی مدد سے حملہ کر کے مکہ اور مدینہ میں عثمانی سپاہیوں کے آخری سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ عربوں کی وہ بغاوت تھی جو انہی کے بقول انہوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف کی تھی، لیکن اس پورے پلان کے پیچھے چھپی اصل سازش یہودیوں کا فلسطین میں قیام کرنا تھا، جسے انہوں نے بڑی چالاکی سے متحدہ عرب امارات کی تعاون سے اسرائیل کی راہ ہموار کرتے ہوئے فلسطین کے 2 ٹکڑے کر ڈالے اور زبردستی 1948 کو اسرائیلی ملک بنا دیا گیا۔ آخر یہودی کی یہ تنظیم یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد فلسطین میں آباد ہو چکی ہے اور اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اب ان کا اگلا مقصد کسی بھی طریقے سے مسجد اقصی کو شہید کر کے کسی بھی طریقے سے تیسرا بار ہیکل کو تعمیل کیا جا سکے۔ فلسطین میں مچی تباہی کی وجہ بھی ان کے اس منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ان کا مسیحا آئے اور وہ اس کی رہنمائی میں پوری دنیا پر یہودی حکومت کو قائم کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔